اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 200 پر مشتمل ہے، اور یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس آخری آیت کو سارے جو بیان تھا اس کو لپیٹتے ہوئے، اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے، اس آخری آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ۔ یہ دیکھیں، یہاں بڑے نکتے کی ایک بات ہے۔ مصابرت باب مفعلہ ہے، اور اس باب میں مقابلے کا جو مفہوم ہے وہ پایا جاتا ہے۔ صبر کے معنی ہے برداشت کرنا، یہ تو صاحب ہم جانتے ہیں، ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا، جبکہ مصابرت کے معنی صبر و استقامت میں دشمن سے بڑھ جانا، یعنی اس سے بڑھ کے اس کے مقابلہ، صبر میں اس کا مقابلہ کرنا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان، میرے بندو، میرے مومنو، تم بھی صبر کرتے ہو، لیکن تمہارے دشمن بھی تو صبر کر رہے ہیں، ان کو بھی تو میں نے چرکا لگایا تھا، ان کو مصیبت دی تھی، اور وہ بھی صبر کرتے تھے، انہوں نے بھی صبر کیا تھا، اور تم اس صبر سے ان کے بڑھ جاؤ، اپنا صبر جو ہے ان کے مقابلہ میں بڑھ کے پیش کرو۔ یعنی جو قربانیاں تم نے دی ہیں ان پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام پر سچے ایمانداری اور وفادار ہو کر، یعنی اس نیت سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، کہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو صبر کرتے ہیں صرف ضد میں آ کر، اور تم اللہ کی رضا میں صبر کر رہے ہو، اور صبر سے ان کا مقابلہ کرو، ان سے بڑھو۔ دیکھیں، بعض اوقات کوئی ڈکیٹ، جو چور ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ، یا اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے جب ان کو مار پیٹ ہوتی ہے تو وہ بظاہر اس پر جو رد عمل نہیں دیتے کہ صبر کرتے ہیں، بڑے صابر ہیں، وہ تو صبر دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور تم صبر کرو میری رضا کی خاطر، اور مقابلہ بازی، یعنی ان کے جو بڑھ چڑھ کر اس سے جو ہے صبر کرو۔ تو یہاں صابروں کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود صبر کرنا، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ کو نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو صبر کی نصیحت کرنا، یعنی اس میں صبر کا مقابلہ بھی کرنا، اور دشمنوں سے بڑھ کر صبر کرنا، اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرنا، اور ثابت قدم رہنا۔ اور آگے پھر فرمایا ورابطو، اور مربوط رہو، جڑے رہو۔ یہاں مرابطہ پہرے کو بھی کہتے ہیں، یعنی نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہوئے باہم جڑے رہنا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس کا سب سے بڑا جو وجہ تھی کہ مسلمانوں کا، انہوں نے جو ایک نظم تھا، جو ایک مربوط نظام تھا، جو اللہ کے نبی نے بنایا تھا، اسٹریٹجی بنائی تھی، اس پہ انہوں نے عمل چھوڑ دیا، اور اس کے لیے انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اللہ کہتے ہیں اکٹھے ہو کر، ایک نظم کے ساتھ منظم ہو کر جو ہے تمہیں چاہیے تھا کہ منظم ہو کر وہاں رہتے، اور جب تم نے نظم کو توڑا، یعنی اس درے کو خالی کیا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات فرمایا تھا،
صحابہ کو کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا، اور پھر دشمن نے پیچھے سے گھات لگا کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو بہت سارا جانی نقصان ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے نقصان ہوا کہ تم نے ایک جو منظم نظام تھا اس کو توڑا ہے۔ رابطو محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چکنے رہنا اور تیار رہنا، یہ مرابطہ کہلاتا ہے، اس سے مراد جو ہے مرابطہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط و یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا، ایک دن کا مرابطہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی صحیح مسلم میں جو رباط کا جو لفظ ہے نا، اس کو یعنی جس طرح منظم کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی وضو کر کے پیدل چل کر نماز کی طرف جانا، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی ایک ربط ہو گیا نا، چلنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر جانا ہے، پھر دوسری نماز کا، یعنی اس کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو تقوی اختیار کرو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اس لیے تقوی اختیار کرو کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ آخری آیت مبارکہ تھی سورۃ آل عمران کی۔ اگلا سبق ہم انشاءاللہ سورۃ نساء سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نے جو کچھ اب تک بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ہر اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت ریاکاری، دکھاوا، غرور اور تکبر جیسی لعنتوں سے اللہ سے بچائے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام کو، احکامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔